الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ہر دور میں مخلوق کو خالق کی تلاش رہی ہے. کبھی مخلوق نے آسمان پر طلوع ہونے والے سورج کو خدا جانا، کبھی دمکنے والے چاند کو حاجت روا سمجھا، کبھی جگمگانے والے ستاروں کو معبود سمجھ لیا، کبھی زمین پر نفع بخش چیزوں کو اپنا رب ٹھہرا دیا. لیکن انبیاء، پیغمبر، رسل حقیقی خالق اور مالک کا پتہ بتانے، اس کی پہچان کرانے اور معرفت کرانے ہر دور میں مبعوث ہوتے ہیں. میرے اور آپ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی بعثت کے وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا وہ کعبۃ اللہ، جو انہوں نے بنایا ہی اس لیے تھا کہ اس میں ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، کم و بیش 360 بتوں سے کٹا ہوا آلودہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ والوں کو دعوت دی، توحید کی، اللہ تعالی کی وحدانیت کی. تو وہ لوگ جو ہمیشہ اپنے معبود کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں یا اس تک پہنچنے کے لیے کسی ذریعے، کسی اوتار کے مجسمے کو سہارا اور وسیلہ بناتے ہیں، ان کے اذہان میں پہلا سوال یہی پیدا ہوا کہ وہ رب جو نظر بھی نہیں آتا، دکھائی بھی نہیں دیتا، جس کی کوئی تصویر، صورت مجسم بھی موجود نہیں، اسے پکارے تو کیسے پکارے، وہ ہے تو کہاں ہے، رابطہ کرے تو کیسے کرے، بات کرنا چاہیں، اپنی عرضی پیش کرنا چاہیں تو کیسے کریں. تو رب تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بتایا
باتیں. پہلی، انی قریب، میں انتہائی قریب ہوں. ہم بھی آج جب دعا مانگنا چاہتے ہیں تو دعا تو مانگ لیتے ہیں، رٹے رٹائے جملے بھی زبان سے ادا کر دیتے ہیں. یا کوئی ہمارے والد والدہ، استاد، معلم، عالم، قاری، حافظ، مدرس یا کوئی شیخ صاحب دعا کریں تو ہم آمین کہہ دیتے ہیں. لیکن ہماری خاص طور پر نوجوانوں کی اکثریت یہ نہیں جانتی کہ یہ دعا ہے. پہلی بات تو یہ دعا ایک التجا ہے، فریاد ہے، عرضی ہے، درخواست ہے، حکم نہیں ہے، آرڈر نہیں ہے. ایسے بھی نہیں کہ آپ نے آن کا بٹن دبایا اور آپ کی مطلوبہ چاہت تعبیر بن کر سامنے آ گئی. ایسا بھی نہیں. جبکہ حدیث مبارکہ میں دعا کو اللہ تعالیٰ کی عبادت قرار دیا گیا. فرمایا الدعاء هو العبادہ. دعا میں انسان مانگ رہا ہوتا ہے لیکن مانگتے ہوئے بھی اس کی عبادت لکھی جاتی ہے اور اسے نیکیاں اور اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مخلوق سے مانگو تو وہ محتاج آتی ہے، لیکن خالق سے مانگو تو وہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے. مخلوق سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتی ہے، خالق سے نہ مانگا جائے تو وہ روٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان میں آپ نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت کا جوہر ہے. یعنی اگر عبادت سے دعا کو نکال دیا جائے تو عبادت باقی نہیں رہے گی. یہی وجہ ہے کہ مسلمان کی ہر عبادت میں دعائیہ کلمات موجود ہیں. نماز خود بھی ایک دعا ہے. بعض جگہ لوگوں کے اذہان میں یہ اشکال پایا جاتا ہے یا پیدا کیا جاتا ہے کہ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد لازمی ہے کہ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اور اجتماعی دعا کریں. اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو گویا دعا نماز عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے، کیونکہ دعا بتاتے خود عبادت ہے. نماز کا آغاز ہی دعا سے ہوتا ہے. سورہ فاتحہ جس میں بندہ رب تعالیٰ کے حضور دعا کے کلمات ادا کرتا ہے. روزے میں دیکھ لیجیے کہ روزہ رکھتے وقت سحر کے وقت بھی دعاؤں کی استجاب اور قبولیت کی اوقات اور دعا کرنا لازم اور افطار کے وقت بھی دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تعریف دی کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا جوہر ہے، تو یہ آیت کریمہ تلاوت کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی فیدخلون جہنم داخرین. اور وہ لوگ جو میری عبادت سے یعنی مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، میں انہیں
اس لیے یہ اول ترین درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا جوہر قرار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں جلدی نہ کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جلد بازی یا جلدی یا عجلت سے کیا مراد؟ فرمایا کہ جب تم دعا مانگو اور وہ دعا بظاہر قبول ہوتی نظر نہ آئے تو تم دعا کرنا چھوڑو۔ یہ عمل تکبر کی ایک نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ فرمایا کہ دعا طلب کرتے وقت یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بارے میں فرمایا اتنی قریب میں قریب ہوں، اس کا معنی یہ ہوا کہ میں خود کو اپنے آپ سے دور ہوں لیکن میرا رب مجھ سے قریب ہے۔ میں جس کے لیے دعا مانگ رہا ہوں وہ میرے قریب نہیں، لیکن جس سے مانگ رہا ہوں وہ میرے قریب ہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ ان اللہ یعلم ما فی الصدور، اللہ دلوں کے احوال جانتا ہے، کس چیز کے لیے کتنی طلب ہے، یہ کائنات کے ہر شخص سے چھپائی جا سکتی ہے سوائے اللہ تعالیٰ۔ ایک مقام پر تو انتہا کر دی، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اگر آپ اپنی شہرت پر یہاں گردن پر اس جگہ ہاتھ رکھیں تو یہاں رگوں میں سے خون کی روانی آپ کو محسوس ہو۔ فرمایا یہ جو شہرت ہے ہم اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں، دور اصل میں تم ہو۔ اللہ فرماتا ہے میں نہیں ہوں۔ تو دعا کرتے ہوئے پہلی بات یہ ذہن نشین رکھیے کہ اللہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ دور نہیں، وہ قریب ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب کوئی قریب ہوتا ہے تو انسان محتاط رہتا ہے۔ بچے کتنے ہی شرارتی ہو لیکن والدین کے سامنے شرارت نہیں کریں گے۔ والدین کی نظر ادھر ادھر ہوگی تو چھوٹے بھائی کو بڑا بھائی تھپڑ مار دے گا۔ ٹیچر اگر کلاس میں ہو تو شریف بچے بھی ادھر نہیں بچائیں گے، شور نہیں کریں گے۔ کیوں؟ استاد کی کلاس میں، ٹیچر کلاس میں۔ ہم کئی پولیس والے کو دیکھ لیتے ہیں تو فوراً بیلٹ لگا دیتے ہیں کہ چالان ہو جائے گا۔ حالانکہ چالان اتنا قیمتی نہیں جتنا میری اور آپ کی جان ہمارے گھر والوں کے لیے قیمتی ہے۔ مغرب میں لوگ قانون کو فالو کرتے ہیں تو بھاری جرمانے سے بچنے کے لیے دوسرے جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہ گاڑی اور گاڑی کے نمبر سب کیپچر کر کے آپ کو چالان گھر کے پتے پر بھیج دیتے ہیں۔ اب تو ہر چیز آن لائن ہو گئی، آپ کو ای میل کر دیں گے۔ اسی لیے لکھا جاتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، انسان کانشیس ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے اتنی قریب۔ اچھا دعا مانگی جاتی ہے کسی ضرورت کے تحت، اس کے کچھ لمحات ہوتے ہیں، سچویشنز ہوتی ہیں، موومنٹ ہوتی ہے، اوقات ہوتے ہیں، لیکن عبادت کے لیے کوئی ضرورت، کوئی غایت، کوئی حاجت، کوئی لمحات اور اوقات مقید نہیں ہوتے، بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جن و انس کی تخلیق کا مقصد وحید اللہ کی غلامی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، چند لمحات کے لیے نہیں، مسجد میں آ کر نہیں، رمضان کے مہینے میں داخل ہو کر نہیں، حج اور عمرے کے لیے احرام باندھ کر نہیں، بلکہ سال کے 24 دن کے 24 گھنٹے، سال کے 365 دن، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، نمازیں ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے، قربانیاں ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے، وَمَحْيَايَ
زندگی کا ہر کام مماتی یہاں تک کہ موت بھی للہ رب العالمین اللہ کی ہے، اللہ کے لیے۔ یہ تعلیم اسلام کے علاوہ اور کسی دھرم میں کسی مذہب میں نہیں۔ جب آپ سونے لگے تو دائمی کروٹ پر آئیے، سوتے ہوئے یہ کلمات ادا کیجیے، اللہم بسمک اموت واحیا۔ سوتے ہوئے سورہ ملک کی تلاوت کیجیے۔ اپنا پرائیویٹ معاملہ ہے، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، جب جی چاہے گا اٹھیں گے، جب جی چاہے گا سوئیں گے، جو جی چاہے گا کھائیں گے۔ اس کا مذہب سے کیا لینا دینا، ریاست سے کیا لینا دینا فرمایا کہ نہیں۔ یہ اسلام ہے جس کا ہر حکم کا نتیجہ سلامتی ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے صحت، سلامتی، امن اور امان کا ہر حکم لاگو کرتا ہے۔ جس طرح شفیق والد، مہربان والدہ اپنے بچوں کو ان کی ناپسندیدگی کے باوجود ادب سکھاتی، جی نہیں چاہتا صبح اٹھنے کا لیکن اٹھاتی، بچوں کا جی نہیں چاہتا سپارہ پڑھنے کا لیکن جبرن انہیں سپارہ پڑھنے اٹھایا جاتا ہے، فجر کے لیے جبرن اٹھایا جاتا ہے۔ جب بچوں کو شعور ملتا ہے تو بچے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرمانا، انہوں نے جتنی اچھی ہماری پرورش ہوتی، اگر ان کی وہ سختی نہ ہوتی، اگر ان کی وہ خفگی نہ ہوتی تو آج ہم یہاں تو نہ بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں تو نہ کر رہے ہوتے اور سن رہے ہوتے۔ تو دعا کی پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر، ناظر، موجود، سمیع، قریب اور مجیب مانا جائے۔ بلکہ اگر تم پہ کوئی فتویٰ نہ لگائے تو مجھے ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہنے کی اجازت دیجیے، تو شرعی نقطہ نہیں بیان کر رہا، نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا کہ جس طرح کوئی بڑے لاڈ سے اپنی ماں سے لپٹ کر مانگتا ہے، کوئی بڑے پیار سے، مان سے، اپنے محبوب سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، اسی طرح کبھی اپنے رب کو مانگ کر اس نے طلب کر کے دیکھیے، آپ کو مانگنے میں ہی لطف آئے گا، وہ چیز ملے نہ ملے مانگنے میں لطف آئے گا۔ اتنی قریب کہ ایسا عقیدہ ہے کہ انسان کو بھٹکنے نہیں دیتا، اس کا در چھوڑ کر کسی اور در پر جھکنے نہیں دیتا، اس کی طرف سے دروازہ کھلا ہے اور وہ کہتا ہے اتنی قریب میں ہوں نا، میں موجود ہوں۔ دوسری بات فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو میری بات مانو، میرا کہنا مانو، میرے آرڈر کو فالو کرو، اپنی ضرورت کے وقت میرے پاس نہ آؤ، جب بظاہر میری ضرورت نہ محسوس ہو تب میرے دروازے پر آ کے بیٹھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی پریشانی میں دعائیں فوراً قبول کرتا ہے جو خوشحالی میں رب تعالیٰ سے مانگنا نہیں چھوڑتا۔ قرآن نے کہا وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ وَنَعَمَهُ وَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو آزماتا ہے اور اسے انعام سے نوازتا ہے، اس کی تکریم کرتا ہے، مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، نوازتا ہے، تو کہتا ہے ربی اکرمن، واہ واہ میرے رب نے مجھے کیا عزت دی، کیا حیثیت دی، آدھا من فضل ربی، رب کا بڑا کرم ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ دوسرے انداز میں، دوسرے اینگل سے آزماتا ہے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، چلتا ہوا کاروبار ماند پڑنے لگتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں،
پہلی صورت کہ جو آپ نے مانگا وہی آپ کو مل گیا. دوسری صورت کہ جو آپ مانگ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن وہ جو آپ سے زیادہ آپ کے قریب ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ضروری ہے یا نہیں. اسے معلوم ہے کہ یہ آپ کے لیے اتنی ضروری نہیں بلکہ نقصان دہ ہوگی. وہ جو دعائے استخارہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کے لیے بندہ اور بندی یہی دعا کرتے ہیں، اللہم انت تعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. مجھے غیب کے پردوں کے پیچھے کیا چھپا ہے معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم. ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاغفره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز، فلاں رشتہ، فلاں فرد میرے دین کے لیے، میری معاش معاشرت کے لیے اور انجام کار کے لیے ایون ہے، بہترین ہے، اوکے ہے، اسے میرا مقدر کر دیں اور اس تک پہنچنے کا راستہ آسان کر دیجیے. پھر اس امر کو یا اس رشتے کو میرے لیے بابرکت بنا دیجیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے ہمارے ہم میں کیا بہتر ہے، اسے معلوم ہے. تو اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس سے مانگ رہے ہیں ہم سے زیادہ وہ ہمارا سگا ہے، ہم سے زیادہ وہ ہمارا بھلا سوچتا ہے، ہم سے زیادہ اسے ہماری طلب کی، ہماری ضرورت کی پہچان ہے. جب آپ یہ سوچیں گے تو کبھی بھی آپ کو انزائٹی نہیں ہوگی. دعا مانگنے کے بعد اگر وہ چیز مطلوبہ آپ کو نہیں ملتی تو کبھی کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا. سب سے پہلے انزائٹی ہوتی ہے، مردگی، یاسیت، اداسی، گھبراہٹ، بندہ اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا محسوس کرنے لگتا ہے. جس سے مانگا اس کو نہیں سنا، نعوذ باللہ. اس لیے ہے کہ نعوذ باللہ سمجھتے ہیں ہم آرڈر دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس آرڈر کو ڈیلیور کرا دے گا. یہ فوڈ پانڈا نہیں ہے. فوڈ پانڈے والے کو یا کسی بھی جو کیا کہتے ہیں اسے جو لیتے ہیں اور دیتے ہیں، کیا نام ہوگا اس کا اچھا سا بتا دو، دے دو، ڈیلیوری بوائے، ان کو بالکل یا ان کے مالک جو دکان چلا رہے ہیں انہیں نہیں پتا کہ یہ جو آپ نے فروزن آئٹم منگوایا ہے یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. آپ نے آرڈر کیا، بھیج دیا. ڈاکٹر نے منع کیا ہے ڈیزرٹ نہیں کھانے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے آئس کریم نہیں کھانی، شوگر ہائی ہو جائے گی، گھر والے گھر سے باہر گئے، آپ نے کال کی، منگوا دیا، کھا لیا. انہیں کیا اللہ تعالیٰ کو آپ نے کن کیٹیگری میں رکھا ہے؟ نعوذ باللہ. کہ اسے آپ کی پرواہ نہیں ہوگی، جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو دے دے گا. وہ آپ کا بھلا چاہتا ہے، وہ آپ کا بھلا سوچتا ہے. جو آپ کے حق میں بہتر ہے وہ آپ کو ملے گا فوراً، وگرنہ اس سے بہتر چیز آپ کے نصیب میں لکھ دی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ آپ جاب مانگ رہے 50,000 روپے کی نہیں ملتی، کیونکہ رب تعالیٰ نے آپ کے لیے 10 لاکھ کا بزنس سوچ کے رکھا ہے. 50,000 والے کئی لوگ آپ کے ماتحت کر دے گا، لیکن یقین تو ہو آپ کے اندر. مجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مانگتا ہے، جب پکارتا ہے. اور کتنے لوگ ہیں جو پکار رہے ہیں ایک ساتھ، اور ایک پر لائن دے رہا ہے. لائن بھی نہیں ملے گی کبھی، کبھی لائن بھی نہیں ملے گی، کبھی کوئی ایرر نہیں ہوگا، کبھی ضرورت نہیں ہوگی کہ پیسہ دو گے، دھان دو گے، کوئی رابطہ ہوگا نہیں. یہ بھی پابندی نہیں، مسجد اگر بند ہے تو آپ کیسے پکارے رب تعالیٰ؟ یہ پابندی نہیں. اپنے گھر کے کسی کونے میں، اپنی دکان کی کسی سیٹ پر، جب جو اللہ کو پکارے گا جواب آئے.
اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. انسان کو بھی چاہیے میری بات نہ کرے، میرا کہنا مانے. ہماری دعائیں اوپر اٹھتی ہیں لیکن ہمارے گناہوں کی کثافت انہیں روکے. ہمارے برے اعمال. ابھی پنجاب کے کسی علاقے میں فیصل آباد یا صاحبان کوئی عورت پکڑی گئی ہے، گرفتار ہوئی ہے، مقدمہ بنا ہے اس کے خلاف. اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے. نفسیاتی امراض بھی ہوتے ہیں. تو سارا سوشل میڈیا خط نبوت کی پوسٹ سے بھر گئی. ہر آدمی یقین دلا رہا ہے کہ میں خط نبوت پر یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں. اور سارے رمضان آپ کے واٹس ایپ پر، مختلف گروپس میں، فیس بک پر، مختلف والز پر آپ کو ایمان افروز میسیجز پڑھنے کو مل رہے ہو. مجھے رمضان کے جاتیہ کے مساجد خالی کیسے ہو رہی؟ یہ کم کیسے تولا جا رہا؟ یہ بدعنوانیاں کیوں ہو رہی؟ ہر دوسرا شخص تیسرے کو دھوکہ کیوں دے رہا؟ یہ وہ اعمال ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی کی فرمایا ان العبد لا يحرم الرزق بذنبه. انسان اپنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. دکان ہے، کھلی ہوئی دکان، سامان بھی ہے، بیچنے والا بھی ہے، کھولتا بھی ہے، بند بھی کرتا ہے، گاہک آتے بھی ہیں لیکن ونڈو شاپنگ کر کے چلے جاتے ہیں. اب بندہ پریشان ہے. وہ جب اتنی قریب کہہ چکا، اپنی پہچان، تعارف، اپنا پتہ ایڈریس بتا کر کہ اتنی قریب، اپنے آپ کو صحیح کرو، میں تمہیں محسوس ہونے لگوں. اسے چھوڑ کر کوئی سیون جا رہا ہے، کوئی بات پٹن جا رہا ہے، کوئی کلفٹن شریف جا رہا ہے، کوئی لاہور شریف جا رہا ہے، کوئی مکلی شریف جا رہا ہے. کیوں جا رہے ہیں؟ فلاں بابا بہت پہنچے ہوئے تو تجھے وہاں جانے کی ضرورت کیا؟ وہ یہاں نہیں پہنچ سکتے؟ اتنے پہنچے ہوئے کہ یہاں نہیں پہنچ سکتے. مدد ہوتا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے انہیں پکارو، تمہاری پکار سنیں. اب تو پھر بھی کوئی گنجائش نہیں. اور اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. کہتے ہیں بھائی جب آپ کو باس سے پیسے نکلوانے ہوتے ہیں اس کے سیکرٹری سے بات کرتے ہو نا، یہ دوسرے پارٹنر سے سفارش کراتے ہو نا. میں نے کہا لا تضربوا للہ الامثال. قرآن کہتا ہے اللہ کے لیے لوگوں کو، مخلوق کو خالق کے لیے مثال نہ بنا. کچھ تو سوچو. بھائی اوپر جانے کی سیڑھی نہیں لگاتے. اللہ کے حدیث میں سیڑھی لگائی تھی معراج پہ جانے کے لیے. سیڑھی کے محتاج کہنا ہوا ملا. اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب روح کو لے کے جاتے ہیں آسمانوں پر تو سیڑھی لگا کے جاتے ہیں. مثالیں دیکھیں آپ. کیا اللہ کا کوئی پارٹنر ہے؟ اور میں اللہ وغیر لہو ولا نت لہو ولا ضد لہ. اس کا تو کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی ند نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ کتنی آسان سی بات ہے کہ ایک ہے بیوی اور ایک ہے اس کا شوہر. شوہر کی تو 3-4 بیویاں ہو سکتی ہیں لیکن کسی بیوی کے 2 شوہر تو نہیں ہو سکتے. کسی محترم معاشرے میں، صرف اسلامی معاشرے کی بات نہیں کر رہا، کسی محترم معاشرے میں کسی عورت کے 2 شوہر نہیں ہو سکتے. لیکن اگر کوئی شخص اپنے دوست سے یہ کہے کہ یار بھابھی کا فون آیا تھا اور بھابھی کہہ رہی تھی کہ تو نے انہیں عید کے کپڑے بنا کے رکھنے نہیں کیے،
یار اتنے کپڑے تو بنا دے بھائی. وہ گھر آ کر اپنی بیوی سے کیا کہے گا؟ تم نے بہت اچھا کام کیا، میرا وہ دوست جس کے بغیر میرا دن نہیں گزرتا. آفس میں وہ میرے ساتھ ہے کیونکہ بچپن سے ہم ایک ساتھ پڑھتے رہے، ایک ساتھ ہم نے فیلڈ کا چناؤ کیا، آفس میں بھی ایک ساتھ رہتے ہیں. ریٹائرمنٹ ہو گئی لیکن پھر بھی روزانہ چائے کی پیالی پہ اکٹھے ہوتے ہیں، فون پر بات کرتے ہیں. وہ بیمار ہو تو میں اس کے ساتھ، میں بیمار ہوں تو وہ میرے ساتھ. کبھی اس کے ایک دوسرے سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. تم نے بہت اچھا کیا، ان کو سفارشی بنا دیا. کوئی شوہر ایسا ہوگا؟ کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کا موڈ خراب ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا. بیوی کی ساری زندگی کی خیر خواہی، معاشرت، قربانیاں سب رائے جا جائیں گی. بھائی پیسے جتنے سب رائے جا جائیں گی. کیوں؟ دوست ہے لیکن میں کہاں کر گیا تھا جو دوست کو تم نے فون کیا؟ شوق ہے نا؟ میں کہاں تھا جو تم نے دوست کو شریک کر لیا اپنے رشتے میں؟ بس اتنی سی بات اگر سمجھ آ جائے گا تو لوگوں کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرا، انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں. فلیستجیبوا لی، چاہیے کہ میری اطاعت کریں، فرمانبرداری کریں، تابعداری کریں. میں کہوں کھانا چھوڑ دو تو چھوڑ دو، میں کہوں اب روزے چھوڑ دو تو چھوڑ دو. میں کہوں اس وقت قیام کرو تو کرو، میں نے کہا رکوع کرو تو کرو، میں نے کہا سجدے کرو تو کرو. میں نے کہا الف لام میم کا مطلب نہیں بتاؤں گا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے نہیں بتایا. پورے پہ نہ پڑھو، یعنی کوئی تو مطلب ہوگا اور کچھ صاحب کا مطلب نکال کے بیٹھ جاؤ. الف سے یہ مراد ہے، لام سے یہ مراد ہے، میم سے یہ مراد ہے. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ اعلم بمرادہ، یہ اللہ نے رات ہے جو اپنے پاس رکھا. امام کعبہ اگر پاکستان آ جائے اور یہاں ظہر کی نماز کے لیے اجتماع لگے اسٹیڈیم میں یا بیریا ٹاؤن کے اس اسٹیڈیم میں، کتنی کراؤڈ آئے گی؟ اس میں کتنا کراؤڈ ہے؟ 50 لاکھ، 50,000 آدمیوں کا مجمع. سارے مجمع کے خواہش ہے کہ امام کعبہ اپنی خوبصورت آواز سنا ہے. ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، جاری پڑھا رہے ہیں، قرآن ہی پڑھنا ہے. ظہر پر نہیں پڑھنا، قرآن پڑھنا ہے. کیا پڑھائیں گے؟ کیوں؟ قرآن پڑھنے کو کہہ رہے ہیں، نماز میں کہہ رہے ہیں. مغرب میں پڑھتے تو ظہر بھی پوری پڑھتے، اثر بھی پوری پڑھتے. عام سے عام آدمی کا جواب ہوگا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے نہیں پڑھا. حکمت کیا ہے؟ اس سے بڑی کیا حکمت کہ اللہ کے رسول نے عمل نہیں کیا؟ بس یہ حکمت کافی ہے. مجھے بھی سمجھ کے نہیں آتا کہ بدعت کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں. کہ دعائیں کیسے قبول ہو؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، اگر وہ اتنے مجبور ہوں کہ دعا کے ہاتھ اٹھانے کی فرصت نہ ملے تو اللہ انہیں بغیر مانگے عطا کر دیتا. یہ فرق فرما برداری کا، نافرمانی کا. یہ فرق نیکیوں میں زندگی گزارنے کا اور گناہوں میں زندگی گزارنے کا. جب انزائٹی پیدا ہوتی ہے تو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے. انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگتا ہے. پھر وہ سہارا لیتا ہے تعویذوں کا، گھنٹوں کا، پیروں کا، فقیروں کا، مدارات کا. پھر وہ سہارا لیتا ہے کبھی الکحل کا، نشے کا. پھر یہی چیز اسے فرسٹریشن کا شکار کر دیتی ہے، نیگیٹیوٹی کا شکار کرتی ہے. پھر وہ ہر چیز کا ایک منفی تصور اپنے اندر پیدا کرتا ہے. لوگوں کا حج پر جانا اسے اچھا نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں حج پر جانے کی ضرورت کیا ہے، 4 کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں، اس سے بہتر لوگوں کی شادیاں کرا دو. جو لوگ بھوکے مر رہے ہو وہ کھانا کھلا دو. پھر کوئی قربانی کر رہا ہو تو اسے قربانی کرنا اچھا نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے، بیماروں کا علاج کرا دو. کہیں
مسجد بن رہی ہے اور مسجد میں پیسہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے بہتر یہ ہے کسی بچے کو تعلیم دلا دو. یہ ہے نیگیٹیوٹی. ہر چیز میں وہ ڈارک پہلو، تاریخ پہلو کو تلاش کرتا ہے. کب؟ جب اتنی قریب کا فلسفہ اس کو سمجھ نہیں آتا. جب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ یقین اسے حاصل نہیں ہوتا کہ جو میں نے دعا مانگی میرے رب نے سنی ہے، اس نے رپلائی دیا ہے، اس کا جواب اترا ہے. یہ یقین نہیں ہوتا. یہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کی ہدایت پہ عمل نہیں کرتا. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ مجھ پہ یقین رکھیں. یقین کی دولت سے معلوم پڑا کہ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس طرح یہ ہدایت پا سکتے ہیں. یہ ہدایت کا راستہ. یہ جب بھی دعا مانگے یقین کے ساتھ مانگے جو میں نے مانگا ہے میرا رب قریب ہے. میں نے آہستہ مانگا تو بھی سنا، آواز مانگا تو بھی ان نے سنا، ملائکہ نے نوٹ بھی کر لیا، اس نے روکے بھی کہا، رپلائی بھی کیا، قبول ہو گئی انشاءاللہ. یہ یقین ہونا چاہیے. میں اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. یا آپ دعا مانگ رہے ہو دیہات کی ادھر ادھر چل رہا ہو، یہ دعا بھی قبول نہیں. اور اگلی صورت جو اتنی شاندار ہے، فرمایا کہ یا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے دنیا عارضی ہے، اگر یہاں اسے دے بھی دیا تو کیا فائدہ، تھوڑے ہفتے بعد یہ ہمارے پاس آئے گا، وہ مکان دوسروں کا ہو جائے گا، وہ گاڑی برسے میں تقسیم ہو جائے گی، اس کے پاس کیا ہوگا. وہ اس کے لیے ان دعاؤں کو آخرت کے لیے سنبھال کر رکھتا ہے. فرمایا بندہ جب تک قیامت کے دن جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں دیکھے گا نیکیاں کم ہیں، وہ فرشتوں سے کہے گا اس کی وہ دعائیں لے کر آؤ جو میں نے سنبھال کر رکھی ہیں. وہ پہاڑوں جیسے نخار ہوں گے، انبار ہوں گے، انہیں لا کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا. نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا ہلکا ہو جائے گا. اس وقت بندہ مومن کی یہ خواہش ہوگی اللہ کاش تو نے دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ کی ہوتی، دنیا میں مجھے پستیوں میں، تنگیوں میں، تاریکیوں میں، دکھوں میں رکھا ہوگا، حتیٰ کہ میرے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے پہنچا جاتا، لیکن ساری دعائیں جو میں کرتا تھا اللہ آج آخرت میں مل جاتی، کیونکہ آخرت کی زندگی وہ زندگی ہے جس کا کوئی اختتام نہیں. میں اور آپ کو خوش نصیب ہے جو یہاں مانگتے ہیں اللہ یہاں بھی عطا کروا. اس لیے فرمایا جب مانگنا تو صرف دنیا کا نہ مانگنا، سوال آخرت کا بھی کرنا. فرمایا کچھ لوگ ایسے جو دعا مانگتے اللہ انہیں دنیا دے تو دنیا مل جاتی ہے، لیکن وما لهم من آخرت من خلاق، آخرت ان کا کوئی حصہ نہیں. ہمیں کیا دعا سکھائی؟ فرمایا جب بھی مانگنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ایسی اچھی جس کی بنیاد پر ہماری آخرت سنور جائے اور ہمیں عذاب جہنم سے، آگ کے عذاب سے بچا دے. آج 27 کی شب ہے اور رمضان المبارک کے یہ اختتامی ایام ہیں. ماشاءاللہ یہاں تقریباً 8 سال تو ہو گئے تھے یہاں پر پڑھاتے ہوئے ماشاءاللہ. یہ ہر سال یہاں پر فی سبیل اللہ قرآن سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے والدین، ان کے دادا دادی، ان کے نانا نانی ساتھ پوچھتے ہیں. اللہ اکبر، کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. اور کوئی بھائی یہاں سنا رہے ہیں، کوئی بھائی وہاں سنا رہے ہیں. ایک ہمارے دوست تھے، ان کے 5 بھائی اور 5 کے 5 حفاظ ہیں ماشاءاللہ. خود ہمارے ماموں اللہ بخشے جو یہاں بھی خطاب فرما کے جا چکے ہیں، شیخ احترام احمد خان رحمہ اللہ، سارے ماموں میں ان کے سارے بچے حفاظ ہیں ماشاءاللہ، سارے پوتے اور پوتیاں حافظات ہیں ماشاءاللہ. اور ایک بیٹے کو تو اللہ نے یہ مقام دیا شیخ خالد احترام حفظہ اللہ کہ ان کا شاگرد اس وقت امام کعبہ ہے. وہ مسجد نبوی میں حلقہ کبار کے مدرس ہیں. وہ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر متقی کے واسطے دار و رسل کہاں. لیکن ہم کہا تھا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزق لی صلاحا. ہم خود تو نیک نہیں لیکن نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اللہ سے
دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان نیکوں کی صحبت ہمیں آخرت میں بھی عطا فرما۔ اللہ کریم سے دعا کیجیے کہ اللہ کریم اس مسجد کو بنانے والے چودھری بشیر احمد رحمۃ اللہ علیہ، اس مسجد کی آبیاری کرنے والے، اس کی دیکھ بھال کرنے والے ہمارے دوست، ہمارے بھائی جناب چودھری اشفاق صاحب، چودھری اورنگزیب صاحب، چودھری یوسف صاحب، چودھری اسحاق صاحب، چودھری اسامہ صاحب اور یہ سارے چودھری ہیں۔ میں نے کہا یار یہ اورنگزیب چودھری کیسے ہو گئے؟ یہ تو ادھر دلی والے ہیں۔ میں نے کہا بھائی دلی میں بھی چودھری ہوتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ہم بھی تمہارے چودھری ہیں، تم اگر چودھری ہوگا تمہارے چودھری ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے چودھریوں کو اور سارے جتنے ان کی رعایا بیٹھتے ہیں، اللہ کا ان سب کی دنیا و آخرت کو سنبھال۔ دیکھیں ہمارا جو رشتہ ہے نا، رشتہ وہ اللہ کے نام پر ہے، اللہ کے رسول سے نکلنے پر ہمارا رشتہ ہے۔ اور یہ رشتہ ہر برادری سے، ہر رشتے، ہر ناطے، دنیا کے ہر تعلقات سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے۔ سارے رشتے دنیا میں ٹوٹ جاتے ہیں، ذرا سی کھینچا تانی ہو رہے تھے ٹوٹ جاتے ہیں، بھائی بھائی سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ رشتہ جو توحید کا رشتہ ہے، یہ رشتہ جو کلمے کا اور اسلام کا رشتہ ہے، یہ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ یہ آخرت میں جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے یاد آتا ہے تو بندہ اس دن دعا کیا اٹھا دیتا ہے۔ پھر جب آخرت میں ہوگا تو آخرت میں بھی آواز لگائی جائے گی رب تعالیٰ کے دربار سے، این المتحابرون اور این المتحابون، وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میرے نام پر محبتیں کرتے ہیں، وہ کہاں ہیں جو ایک دوسرے سے میرے نام پر ملتے اور جدا ہوتے ہیں۔ اب عزتی و بجلالی، میری عزت اور جلال کی قسم، یوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا جس سائے کے علاوہ آج کوئی سایہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، انہیں بھی جو آج موجود ہیں، انہیں بھی جو یہاں موجود نہیں، ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، ہمارے اسلام جاوید صاحب اور دیگر ہمارے بھائی ندیم صاحب اور دیگر ہمارے دوست احباب جو آج ہمیں نظر نہیں آتے، علامہ سعید بن نظری دعاؤں میں ان کے نام انشاءاللہ لیں گے، مرزا خالد صاحب، اللہ اکبر، مجھے وہ جگہ یاد آ رہی ہیں جہاں ہمارے وہ دوست احباب بیٹھے ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر، پروفیسر شمیم صدیقی صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر، اور جو حیات ہیں اللہ انہیں ایمان والی، صحت والی، عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ ہر دل سے اور مسجد والوں سے جوڑ دے۔ یہ دعا کیا کریں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ یہ جو ہم مسجد میں بیٹھے ہیں کہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ جو ہمارے بھائی یونس اعتکاف پہ آ کے بیٹھے ہیں نا، ان کا کمال نہیں ہے، اگر ہمارے بس پہ ہوتا نا ہم سب اعتکاف میں بیٹھے ہوتے۔ یہ سعادت ہے اللہ کی طرف سے، یہ توفیق الہی ہے۔ یہ بچہ جو حفظ قرآن یہاں سنا رہا ہے، اگر بس میں ہوتا نا میں بھی سنا رہا ہوں، آپ لوگ سنا رہے ہوتے۔ یہ سعادت ہے، ان کے خاندان میں پشتوں میں کسی کی دعائیں ہوتی ہیں جو اللہ اپنے دین سے جوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ صحیح مسلک کو صحیح مدد سے جوڑ دیتا ہے، صحیح عقیدت سے جوڑ دیتا ہے، صحیح دوستوں کی صحبت عطا کرتا ہے۔ اللہ مرتے دم تک ہمیں ہدایت کے راستے سے برگزیدہ نہ کرتا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اصل دار و مدار تو خاتمے کا ہے، کہ خاتمہ کس حال میں ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مرتے دم خدا نہ خواستہ تہی نست ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں، وما توفیقنا الا باللہ، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی حقیقت نہیں، ساری کی ساری طاقت قوت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہی سے ہم دعا کرتے ہیں، اسی سے ہم التجا کرتے ہیں، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو بھی قبول فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرما۔ الحمدللہ یہاں مدرسہ رحمت النساء جو اشراف بھائی کی نانی اور چودھری بشیر احمد صاحب مرحوم اہلیہ کے نام پر یہاں کھلا ہے، رحمت النساء، عورتوں کے لیے رحمت، ان کا نام بھی رحمت النساء تھا۔ یہاں بھی اپنی خواتین کو بھیجیں، بیٹیوں کو بھیجیں۔ ہماری ایک بیٹی عالمہ فاضلہ حافظہ بسمہ ماشاءاللہ وہ یہاں پڑھاتی ہیں، اور رمضان میں بھی فجر کے بعد آ کے پڑھاتی ہیں، تفسیر کا دورہ ہوا، باب القرآن کا دورہ ہوا، تجوید کی کلاسیں ہو رہی ہیں، اور یہاں سے بچیاں انشاءاللہ عالمات بن کے نکلیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے قاری عاشق صاحب جو یہاں امام سے بیمار ہیں، ان کی صحت کی دعا کریں، اور قاری جو یہاں پر ہوتے تھے شیرازی صاحب
کیا نام تھا؟ قاری شمس الرحمان شیرازی رحمۃ اللہ علیہ دیوانی امام تھے، ان کی وفات ہو چکی، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اور جس طرح ہم آج یہاں ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، خواتین کے پوشن میں اور بڑی تعداد میں بیٹھی ہیں، ان کی بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے، اور ان کی دعاؤں کے وسیلوں سے اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ تو کتنی ایسی بہنیں ہیں جو تھیں آج نہیں ہیں، تو اللہ کریم ان سب کی دعائیں بھی قبول فرمائے۔ تو خواتین کے پورشن میں الحمدللہ مدرسہ قائم، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ 7 مدارس چل رہے ہیں جو آپ حضرات کے مدارس ہیں، اور آپ حضرات ہی کی تعاون کے چل رہے ہیں۔ اللہ تو کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ، برکت کے ساتھ ان اداروں کو چلاتا رکھے، بالخصوص کلیۃ البنات العربیہ للدراسات الاسلامیہ، جسے الحمدللہ 25 سال ہونے کو آئے ہیں کہ میں گناہگار الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اس کی آبیاری میں لگا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی ایک عظیم جامعہ بنائے، جس کے تحت الحمدللہ باقی 7 مدارس الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں پڑھانے والی معلمات، اس کے خدمت کرنے والے، اس کے نظم و نسب کو دیکھنے والے، اللہ تعالیٰ ان سب کے مسائل کو حل فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ دعا بھی کریں اور یہ التجا کریں، یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ کرے جس طرح ہم یہاں جنت کی طرف میں بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں انشاءاللہ جنت کی طرح دکھا دے۔ وہاں جہاں تو خالی میں صوفے پر بیٹھا ہوں، وہاں پہ انشاءاللہ ہم سب تحت پر بیٹھے ہوں گے، سب کے ساتھ گاؤں تک کے لگے ہوں گے، اور انشاءاللہ وہاں یہ ڈسکس کریں گے۔ یاد ہے نا ہم 5C4 بڑا مارکیٹ میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ میں جنت میں اکٹھا کر دینا۔ دیکھو آج اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تجھ سے جو عہد کیے ہیں، جو وعدے کیے ہیں، اللہ انہیں بھی ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔